السلام علیکم۔ پولٹری ڈاکٹرز میں خوش آمدید۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا بے انتہا ویڈیوز کے ساتھ بھرا پڑا ہے جس میں بزنس کے آئیڈیاز دیے جاتے ہیں۔ تو اسی مد میں پولٹری کے کاروبار کے لیے کافی زیادہ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں جن کے تھم نیل کو اکثر دیکھ کے بڑی ہنسی بھی آتی ہے کہ گھر کے اوپر چھت پہ صرف 200 مرغیاں رکھیں اور لاکھوں کمائیں۔ اور جیسا کہ سوشل میڈیا ٹرینڈنگ ہے آج کل، ہماری عوام اس ویڈیو کو دیکھ کے بزنس کرنے کا سوچتی ہے۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ عوام کو صحیح معلومات دی جائے کہ اگر آپ نے کوئی بھی کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے باقاعدہ معلومات حاصل کریں، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں، اس کے نقصان، اس کے فائدے، اس میں پروفٹ لاس، ساری معلومات اکٹھی کر کے پھر ہی کاروبار شروع کیا جائے۔ پولٹری کے کاروبار کے لیے لازم ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے رابطہ کریں جس نے پہلے پولٹری میں کام کیا ہو، جو کئی سالوں سے اس میں کما رہا ہو۔ اس نے ظاہری بات ہے نقصان بھی برداشت کیا ہوگا اور فائدہ بھی اٹھا رہا ہوگا، تو وہ آپ کو اس کے بارے میں بہترین معلومات مہیا کر سکتا ہے۔ آج کل ویوز لینے کے لیے کبھی کوئی چائے والا، کبھی کوئی اٹھتا ہے اور وہ پولٹری کے بزنس کے بارے میں بتانا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ آپ یہ مرغی ڈالیں تو آپ لاکھوں کما لیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگر پولٹری کا کاروبار شروع کرنا ہے تو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور کیا آج کل جو حالات ہیں کیا وہ بالکل موزوں ہیں کہ پولٹری کا کاروبار شروع کیا جائے۔ ان اقدامات میں سب سے پہلے آپ نے ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنانی ہے جس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنی جگہ ہے اور کتنی مرغیوں سے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اس لاگت میں آپ ایک دن کے چوزے کی لاگت، جتنی وہ فیڈ کھائے گا، جو وہاں پہ آپ نے لیبر رکھنی ہے اس کی لاگت، اور جو ادویات اور ویکسین آپ نے چلانی ہے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ آپ کو بنانی پڑے گی۔ آج کل ایک دن کا چوزہ 30 روپے، 40 روپے، 50 روپے، اور حتیٰ کہ کمرشل چوزہ 70-80 روپے کا بھی مل رہا ہے، جبکہ فیڈ کی صورتحال اس سال فیڈ کا کافی زیادہ بحران ہے اور 7,000 روپے تک ایک فیڈ کی بوری مل رہی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے آپ کی ہاؤسنگ۔ اگر آپ کی ہاؤسنگ اچھی نہیں ہے تو آپ چاہے جتنا اچھا چوزہ حاصل کر لیں، آپ اس کو صحیح طریقے سے پال نہیں سکیں گے۔ اگر آپ نے چوزہ خریدنا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جس کو پہلے تجربہ ہو، جس نے پہلے چوزہ خریدا ہو، اس چوزے کو پالا ہو، کیونکہ اگر چوزہ اے گریڈ نہیں ہوگا تو وہ صحیح وزن نہیں کر سکے گا۔ پیرنٹ فلاک اگر متاثر ہے تو چوزے میں کافی بیماریاں آئیں گی، اس کی قوت مدافعت بہت کم ہوگی۔ اس کے بعد آپ کے اخراجات میں بائیو سیکیورٹی بہت اہم ہے۔ بائیو سیکیورٹی بہترین کردار ادا کرتی ہے کسی بھی پولٹری کے بزنس میں، کیونکہ اگر بائیو سیکیورٹی آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کے پولٹری فارم پر بیماریاں کم سے کم آئیں گی، آپ کی میڈیکیشن کی کاسٹ کم آئے گی، آپ کا ادویات کا خرچہ کم ہوگا اور بہترین وزن اور پروڈکشن آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے جب ہاؤس بنانا ہے تو اس میں آپ نے لیٹر کو ڈالنا ہے جس کو برادہ کہتے ہیں، تو برادہ آپ نے جتنا ڈالنا ہے اس کی لاگت۔ فیڈ، میں بار بار فیڈ کے اوپر اس لیے زور دے رہا ہوں کیونکہ ایک پولٹری فارم کے اوپر سب سے زیادہ لاگت آپ کی فیڈ کے اوپر آتی ہے۔ اس کے بعد فیڈ میں اب 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایسا سورس ہو جہاں سے آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو فیڈ میسر ہوگی۔ آپ کی مرغی اگر فیڈ نہیں کھائے گی، بہترین وزن اور پروڈکشن نہیں کر سکے گی۔ اگر آپ نے فیڈ حاصل کر لی ہے تو آپ کے فارم کے اوپر اس طرح کا کوئی سٹور روم ہونا چاہیے، یا آپ کے پاس ایسا کمرہ ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کو فیڈ صحیح سٹور کر سکیں، کیونکہ اگر فیڈ صحیح آ بھی تو بھی سٹوریج کے ایشوز آتے ہیں۔ اگر آپ نے فیڈ کو سٹور صحیح نہیں کیا تو مائکوٹاکسنز، اوکراٹاکسنز، اس کے علاوہ فنگس آپ کی فیڈ کو خراب کر دے گی، جس سے پولٹری میں ٹاکسنز کا ایشو آئے گا، صحیح گروتھ نہیں آئے گی، صحیح وزن نہیں آئے گا، انتڑیوں کے مسائل پیدا ہوں گے اور ساتھ میں پروڈکشن بھی ڈراپ ہوگی۔ اس کے بعد واٹر کوالٹی، پانی کی کوالٹی بہت اہم ہے۔ کئی جگہ پر پینے کے لیے انسانوں کو صحیح پانی میسر نہیں، تو ہم مرغیوں کو وہی پانی پلاتے ہیں جس میں بعض اوقات منرلز کی کوانٹٹی یا مقدار زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات کم ہوتی ہے، پانی کی پی ایچ ٹھیک نہیں ہوتی، تیزابیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے انتڑیوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پانی ٹھیک نہیں، صاف نہیں، تو اس میں ایکولائی اور فنگس
آپ کی پولٹری کو متاثر کرے گی۔ ایکولائی بہت زیادہ متاثر کرتی ہے اور برائلر میں وزن صحیح نہیں آتا۔ اس کے بعد روشنی پروڈکشن کے لیے، اس کے علاوہ وزن کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کو صحیح طریقے سے دیکھنا ہے کہ جہاں پہ آپ ہاؤسنگ بنا رہے ہیں کیا وہاں پہ سن لائٹ آ رہی ہے۔ اگر آپ کنٹرول شیڈ بنا رہے ہیں تو کیا جتنی روشنی مقدار ضرورت ہے اتنی آپ میسر کر رہے ہیں۔ سردیوں میں دن کی روشنی کم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے پروڈکشن ٹھیک نہیں آتی۔ آپ نے اگر پولٹری کا کاروبار شروع کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا آپ برائلر، لیئر، گولڈن مصری جس طرح کا بھی کاروبار کر رہے ہیں تو اس کی مرغی کی ٹوٹل عمر کتنی ہے، کتنی عمر میں آپ اس کو پالیں گے، اس کے بعد وہ پروڈکشن سٹارٹ کرے گی۔ تو ان سب کا حساب لگا کے آپ نے اپنی فیزیبلٹی بنانی ہوتی ہے کہ آپ کی کتنی لاگت ہے، آپ کو کتنی فیڈ چاہیے۔ گولڈن مصری بہت عام بزنس ہے، اس میں 64 سے 65 کلو فیڈ صرف ایک برڈ کھا جاتا ہے، تو اس حساب سے آپ نے اپنی فیڈ کی لاگت کو گننا ہے۔ اس کے بعد کنسلٹنسی اور ویکسینیشن کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ نے فارمنگ سٹارٹ کی ہے، ظاہری بات ہے وہاں پہ آپ کو مشورے بھی درکار ہوں گے۔ آپ کی مرغی بیمار بھی ہوگی تو آپ کو کسی ویٹنری ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑے گا جو آپ کو مشورہ دے گا۔ مرغی کے لیے ویکسینیشن بہت ضروری ہے، آپ اس کے ویکسینیشن سکیجول کو بنوائیں اپنے علاقے کے لحاظ سے، پھر اس کو فالو کریں اور ویکسینیشن میں بالکل غفلت نہ کریں، کیونکہ بعد میں اگر کوئی وائرل بیماری آئے گی تو زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دوائی کو اس کی پراپر میڈیکیشن اس کی ڈوز کے حساب سے چلانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے فرٹائل ایگز حاصل کرنے ہیں، آپ نے بریڈر رکھنا ہے تو آپ کو میل اور فیمیل کی ریشو رکھنی پڑے گی۔ بعض اوقات میل کم ہونے کی وجہ سے صحیح فرٹیلٹی نہیں آتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گولڈن مصری میں جب پہلے دن کا چوزہ آتا ہے تو تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ہیچری سے صرف مرغے زیادہ مقدار میں مل جاتے ہیں۔ جب بعد میں وہ مرغی بڑی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں مرغوں کی مقدار زیادہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن ڈراپ ہو رہی ہے۔ ہاؤسنگ کے اندر آپ نے جو فیڈرز لگانے ہیں، جو پانی کے لیے ڈرنکرز لگانے ہیں، کیا ان کی مقدار مرغی کی تعداد کے لحاظ سے مناسب ہے یا کم ہے۔ آپ نے جو بھی بزنس شروع کرنا ہے ٹارگٹ بیسڈ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس کام کے لیے کر رہے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا چیز درکار ہے، اس کی باقاعدہ معلومات حاصل ہوں گی تبھی آپ اپنا کوئی کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اس کے فوائد، اس کے نقصان، اس میں پروفٹ اور لاس سب چیز کو دیکھ کے کاروبار شروع کریں۔ یوٹیوب پر آپ کو کافی معلومات بھی ملیں گی، لیکن کسی ایک ویڈیو کو دیکھ کے فوری کاروبار شروع کر دینا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کریں۔ آپ کو کوئی بھی کاروبار ہے اس میں فوائد بھی ہیں، اس میں نقصان بھی ہے۔ اگر آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے تو لاس کے بھی چانسز ہوتے ہیں، اس لیے ہر چیز کو دیکھ کے پھر اگر آپ نے جو بھی کاروبار کرنا ہے تو آپ کو یہ معلومات ہونی چاہیے کہ آپ نے وہ سپلائی کہاں سے لینی ہے، اور جب آپ کے پاس وہ اگر مرغی تیار ہو چکی ہے یا آپ کے پاس وہ انڈے ہیں تو آپ نے مارکیٹ میں کیسے آنا ہے۔ بروکر اور سپلائر کی مکمل معلومات حاصل کر کے پھر ہی کسی کاروبار کو شروع کریں۔ مزید معلومات کے لیے جڑے رہیں ہمارے چینل اور پیج کے ساتھ۔ والسلام۔